نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے ملاقات، سنتاس معاہدے پر بھارتی ہٹ دھرمی اور دیگر عالمی تنازعات پر گفتگو۔ صدر آصف زرداری سے سعودی نیول چیف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کی ملاقات، صدر نے نشان پاکستان ملٹری کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد دی، پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کے درمیان تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا انتخاب، تحریک انصاف 6 اور حزب اختلاف کے 5 امیدوار فتح یاب، جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کے مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق اور مرزا افریدی نے میدان مار لیا، نون لیگ کے نیاز احمد، جے یو آئی کے مولانا عطاء الحق درویش اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود سینیٹر منتخب، خواتین کی نشستوں پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد جیت گئیں، ٹیکنوکریٹ پر تحریک انصاف کے اعظم سواتی اور جے یو آئی کے دلاور خان کامیاب قرار پائے۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، سینٹ امیدواروں کی فہرست بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو بھیجی، بانی تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکی، عرفان سلیم، خرم ذیشان اور اظہر مشوانی کے نام تبدیل کیے گئے۔ عاطف خان کا دعویٰ، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی جانب سے مرکزی قیادت کو بھیجی گئی فہرست شیئر کر دی، تحریک انصاف نے 4 امیدواروں کو الیکشن سے دستبردار کروایا، خرم ذیشان پیچھے نہ ہٹے۔ جڑواں شہروں میں مانسون کا دھواں دھار سپیل، سید پور میں 124 ملی میٹر بارش، غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے پانی کا بہاؤ تیز، گاڑی اور 8 موٹر سائیکلیں نالے میں بہہ گئیں، انتظامیہ الرٹ، نالہ لئی کے اطراف اہلکار تعینات، گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں سے تباہی، ڈیامیر اور چلاس میں سیلابی ریلی اور لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ قراقرم سمیت متعدد اہم سڑکیں بند، 15 سے زائد سیاح لاپتہ، بابو سر جل کے مقام پر متعدد گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، مانسون کا ایک اور طاقتور سپیل آنے کو تیار، 25 جولائی تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں دوہرا قتل، مقتولہ کو 7 اور مقتول کو 9 گولیاں لگیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی، وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سے رابطہ، ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کا وحشیانہ قتل، قبائلی سردار سمیت 13 افراد گرفتار، دیگر ملزمان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سزا دلوائیں گے، ریاست قاتلوں کے ساتھ نہیں مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اعلان، سرفراز بگٹی نے کہا مقتولین کے درمیان کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا، خاتون کے 5 بچے ہیں، پولیس تفتیش کے لیے گئی تو خواتین نے پتھراؤ کیا، واقعہ رپورٹ نہ کرنے پر اسپیشل برانچ کے ڈی ایس پی کو معطل کر دیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ، واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کو کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا غیرت کے نام پر خاتون اور مرد کے قتل کا نوٹس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی کل طلب، مقتولین کی قبر کشائی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں ماری گئیں، گرفتار ملزمان کے بیانات قلم بند، نامزد ملزم سردار شیر باز ساتکزئی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے۔ عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، 2 ہفتے میں جواب طلب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے تحریری حکم میں کہا 26ویں ترمیم کے بعد ڈیمولیشن اسکواڈ کو ہائی کورٹ میں لایا گیا، انصاف کے نظام کو بار بار زخمی کر کے آخری سانسوں تک پہنچایا گیا، انصاف کی فراہمی کو ہفتہ وار روسٹر کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، صورتحال بیک وقت دل دہلا دینے والی اور مضحکہ خیز ہے، انصاف کو شکست سے بچانے کے لیے اختیارات استعمال کروں گا۔ کراچی میں منشیات بھری پڑی ہے، منشیات فروش کو پکڑنے پر برآمدگی 50 گرام ہوتی ہے، شہر بھر میں فلائی اوور کے نیچے نشئی سو رہے ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ڈرگز فروخت ہو رہی ہیں، آج درست کام نہ ہوا تو مستقبل تباہ ہو جائے گا، کیس کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس، آئی جی سندھ کی عدم پیشی پر اظہار برہمی، تعلیمی اداروں میں منشیات روکنے کی ہدایت۔
ڈریب کا ادارہ ڈریگ بن چکا تھا، کرپشن عروج پر تھی۔ پی آئی سی میں اچانک مریضوں کی اموات کا سلسلہ شروع ہوا، ڈریب نے الزام سٹوریج پر لگایا۔ فرانس اور برطانیہ سے رپورٹ آئی، ادویات دل کی تھی ہی نہیں۔ وزیر اعظم کا آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا امید ہے اب میرٹ پر کام ہوگا۔ چینی کی پہلے برآمد اور پھر درآمد، کیا گٹھ جوڑ کا نتیجہ؟ کون لوگ ملوث اور فائدہ اٹھانے والے ہیں؟ کتنی شوگر ملز والے حکومت اور سیاست میں ہیں؟ قائمہ کمیٹی برائے تجارت کے سوالات، اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل، 15 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ چینی درآمد کا فیصلہ وزارت غذائی تحفظ کی سمری پر کیا گیا۔ وزارت تجارت کا موقف، سینٹ پہ بھی مہنگی چینی کی گونج، علی ظفر کا پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ پاور سیکٹر کی بدنظمی کا ایک اور سیاہ باب، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا خوفناک سکینڈل بے نقاب، صارفین کو 244 ارب کے اضافی بلز بھجوا دیے، 4 کروڑ 96 لاکھ کے بلز مدعا افراد کو جاری۔ بجلی استعمال نہ ہونے پر بھی ایوریج کے نام پر 12 لاکھ یونٹس ڈال دیے، مجموعی طور پر 90 کروڑ 46 لاکھ یونٹس کی اوور بلنگ کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ سامنے آ گئی۔ کوئٹہ کے کمسن مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل کیس میں گرفتار ملزم مارا گیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق خفیہ ٹھکانے کی نشاندہی کے دوران ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد بھی مارے گئے، تعلق العدم داعش سے تھا۔ لاہور میں ایک دن میں 4 مبینہ مقابلے، سی سی ڈی نے 60 ڈاکو ٹھکانے لگا دیے۔ مارے گئے ملزمان ڈکیتی اور راہزنی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ بنگلہ دیش میں ایئر فورس کا تربیتی طیارہ کالج پر گر گیا، پائلٹ اور 19 طلبہ جاں بحق، 164 سے زائد زخمی۔ حکام کے مطابق چینی ساختہ F-7 طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس کا اظہار افسوس، بنگلہ دیش میں کل سوگ کا اعلان، تحقیقات جاری۔ اسرائیل کے بھوک اور پیاس سے نڈھال فلسطینیوں پر مظالم، صہیونی طیاروں کا پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر حملہ، 5 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 134 شہادتیں، مجموعی تعداد 59,029 ہو گئی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد بحال کی جائے، برطانیہ، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کا مطالبہ۔ مودی سرکار کی مسلم مخالف مہم عدالت میں بے نقاب، ہائی کورٹ نے ممبئی ٹرین دھماکوں میں گرفتار تمام 12 مسلمانوں کو بے گناہ قرار دے دیا۔ تفتیشی ادارے جرم ثابت کرنے میں ناکام، موت اور عمر قید کی سزائیں معطل۔ حساب چکاؤ سیریز بچاؤ، شائنوں کے پاس سیریز میں واپسی کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دوسرا T20 ٹاکرا کل ہوگا۔ گرین شرٹس کی پلینگ 11 میں رد و بدل کا امکان، پہلے میچ میں پاکستان کو میزبان ٹیم نے 7 وکٹ سے شکست دی۔